کونڈوں کی نیاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے یا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لیے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ کونڈوں کا ختم شریف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لیے ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے؟ کیا یہ ختم دلانا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نہیں ہوا۔ کونڈوں کا ختم دلانا بد مذہبوں کا طریقہ ہے، یعنی وہ اس کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی خوشی مناتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ جبکہ سنی بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ کونڈوں کا ختم دلانا جائز ہے۔ اب آپ رہنمائی فرما دیں کہ صحیح کیا ہے؟ جواب: مسلمان عام طور پر 22 رجب کو بالخصوص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہی کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن مجید و فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، جس کو کونڈے کہا جاتا ہے۔ یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ صدر الشریعہ بدو الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کونڈوں کے متعلق فرماتے ہیں، اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کونڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بے جا پابندی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے کونڈے بھرنا اور اس پر فاتحہ وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اس کی اصل یہی ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے، حدیث اور فقہ سے اس کا جواز ثابت ہے۔ جب تک کسی خاص صورت میں ممانعت ثابت نہ ہو، اس کو ناجائز بتانا اللہ و رسول اور شریعت پر افتراء کرنا ہے۔ مفتی احمد یرخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رجب کے کونڈوں کے بارے فرماتے ہیں، اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہند و پاک میں کونڈے ہوتے ہیں، یعنی نئے کونڈے منگائے جاتے ہیں اور 1.25 پاؤ میدا، 1.25 پاؤ شکر، 1.25 پاؤ گھی کی پوریاں بنا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کرتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو کونڈوں کی رسم بہت اچھی اور برکت والی ہے، مگر اس میں سے یہ قید نکال دو کہ فاتحہ کی چیز باہر نہ جائے اور لکڑی والے کا قصہ ضرور پڑھا جائے۔ محض اس بات کی وجہ سے اس ختم پاک کو ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وصال نہیں ہوا، کیونکہ اولاً تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات قرار دینا کوئی یقینی امر نہیں، بلکہ یہ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں منقول اقوال میں سے ایک قول ہے، کیونکہ مورخین کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال شریف 60 ہجری میں ہوا، لیکن تاریخ کیا تھی اس میں 4 اقوال ہیں۔ نمبر 1 یکم رجب المرجب، نمبر 2 4 رجب المرجب، نمبر 3 15 رجب المرجب، نمبر 4 22 رجب المرجب۔ المحبر جلد اول صفحہ 21 پر آپ کی تاریخ وفات یکم رجب، مشاہیر علماء الامصار جلد اول صفحہ 86 پر 15 رجب اور تاریخ خلیفہ بن خیاط جلد اول صفحہ 226 پر 22 رجب لکھی ہے، جبکہ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 324 پر مذکورہ تینوں اقوال اور البدایہ والنہایہ میں 4 اقوال مذکور ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں ہے ترجمہ: اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رجب 60 ہجری میں دمشق میں وصال فرمایا۔ ایک جماعت کا قول ہے کہ جمعرات کی رات 15 رجب 60 ہجری کو، ایک قول یہ ہے کہ جمعرات کی رات 22 رجب 60 ہجری کو، یہ ابن اسحاق اور دیگر کا قول ہے۔ ایک قول ہے کہ 4 رجب کو، یہ لیث کا قول ہے۔ سعد بن ابراہیم نے کہا یکم رجب کو۔ اگر بالفرض 22 رجب ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا دن ہو، تب بھی اس وجہ سے اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب کرنا ممنوع نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں کسی بزرگ کا انتقال ہونا اسی دن کسی دوسرے بزرگ کو ایصال ثواب کرنے کی ممانعت کی وجہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اس دن حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کا وصال نہ ہونے سے اس دن آپ کو ایصال ثواب کرنا تو ممنوع نہیں ہو جائے گا کہ ایصال ثواب احادیث سے مطلقاً ثابت ہے، جب بھی کیا جائے درست ہے، چاہے وہ وصال کا دن ہو یا نہ ہو، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ مزید یہ کہ کونڈوں کے ختم کو بد مذہبوں کا طریقہ کہہ کر ممنوع قرار دینا اور اس سے بد مذہبوں سے تشبہ سمجھنا بھی باطل ہے، کیونکہ کفار اور بد مذہبوں سے مشابہت کے ممنوع ہونے کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہی تشبہ ممنوع ہے جس میں فاعل کی نیت تشبہ کی ہو، یا وہ شے ان بد مذہبوں کا شعار خاص ہو، یا اس چیز میں فی نفسی شرعاً کوئی حرج ہو۔ بغیر ان صورتوں کے ہرگز کوئی وجہ ممانعت نہیں۔ در مختار اور بحر الرائق میں ہے ترجمہ: ہر چیز میں اہل کتاب سے مشابہت مکروہ نہیں، جیسا کہ ہم بھی کھاتے پیتے ہیں اور وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ ان سے تشبہ ان کاموں میں حرام ہے جو مذموم یعنی برے ہیں یا جن میں مشابہت کا ارادہ کیا جائے۔ امام قاضی خان نے شرح جامع صغیر میں ایسے ہی ذکر فرمایا ہے۔ علامہ علی قاری منح الروض میں فرماتے ہیں،
ترجمہ: ہمیں کافروں اور منکرین بدعات کے مرتکب لوگوں کے شعار کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ ہر بدعت میں مشابہت سے منع نہیں کیا گیا۔ ہاں، اگر وہ بدعت جو مباح کا درجہ رکھتی ہو اس سے نہیں روکا گیا، خواہ وہ اہل سنت کے افعال ہوں یا کفار اور اہل بدعت کے، لہٰذا مدار کار شعار ہونے پر ہے۔ البتہ تشبہ کی نیت کا نہ ہونا تو ظاہر ہے، اور مدعی نے اس کو وجہ ممانعت بھی نہیں قرار دیا، اور فی نفسی ایصال ثواب کرنے میں شرعی طور پر کوئی قباحت بھی نہیں۔ رہی یہ بات کہ کونڈوں کا ختم دلانا بد مذہبوں کا شعار خاص ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کا شعار خاص نہیں، بلکہ 22 رجب کو کونڈوں کا ختم دلانا بہت مقامات پر سنی مسلمانوں میں بھی رائج ہے۔ ہاں، جو شخص اس کا دعویٰ کرے کہ کونڈوں کا ختم بد مذہبوں کا شعار خاص ہے تو اس پر لازم ہے کہ ثبوت پیش کرے، ورنہ بد مذہبوں کے ہر فعل سے مشابہت ممنوع نہیں۔ سید امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نماز عید کے بعد معانقہ یعنی گلے ملنے کے عدم جواز پر بطور دلیل پیش کی ہوئی ایک عبارت جو اس بات پر مشتمل تھی کہ نماز کے بعد مصافحہ کرنا سنت روافظ ہے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یوں ہی مصافحہ بعد نماز فجر و عصر اگر کسی وقت کے روافظ نے ایجاد کیا اور خاص ان کا شعار رہا ہو اور بدیں وجہ اس وقت علماء نے اہل سنت کے لیے اسے ناپسند رکھا ہو، تو معانقہ یعنی گلے ملنا عید کا زبردستی اسی پر قیاس کیوں کر ہو جائے گا؟ پہلے ثبوت دیجئے کہ یہ رافضیوں کا نکالا اور انہی کا شعار خاص ہے، ورنہ کوئی امر جائز کسی بد مذہب کے کرنے سے ناجائز یا مکروہ نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں باتیں ہیں جن کے کرنے میں اہل سنت اور رافض بلکہ مسلمین و کفار سب شریک ہیں، کیا وہ اس وجہ سے ممنوع ہو جائیں گے؟ بحر الرائق و در مختار، رد المحتار وغیرہ ملاحظہ ہوں کہ بد مذہبوں سے مشابہت اسی امر میں ممنوع ہے جو فی نفسی شرعاً مذموم یا اس قوم کا شعار خاص یا خود فاعل کو ان سے مشابہت پیدا کرنا مقصود ہو، ورنہ زنہار وجہ ممانعت نہیں۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔